کتابوں سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ڈاکٹر عابد شیروانی ایڈوکیٹ کی کتاب جس کا عنوان ہے اسپین اقبال کا دوسرا خواب۔ اسپین اقبال کا دوسرا خواب سے ایک تبصرہ منتخب کیا گیا ہے۔ تبصرہ نگار فراست رضوی۔ تفہیم اقبال کا ایک نیا دریچہ مسجد قرطبہ۔ سماعت فرمائی۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ اقبال کی شاعری سوئی ہوئی امت مسلمہ کے لیے سورہ اسرافیل ہے۔ یہ نغمہ بیداری بھی ہے اور عمل کا پیغام بھی۔ یہ اذان عشق ہے جو عصر نو کے صحراؤں میں گونج رہی ہے۔ اقبال کی آنکھوں میں مسلم نشاط الثانیہ کا جو خواب تھا وہی اس کی شاعری کی روح ہے۔ وہ اپنی شاعری میں جا بجا مسلم امت کی زبونحالی اور زوال پر افسردہ دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کی شاعری میں یہ امید بھی ہے کہ اگر مسلمان علوم قرآنی اور سیرت طیبہ کا راستہ اختیار کر لیں تو اپنی کھوئی ہوئی شان و شوکت دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اقبال کی شاعری میں رجائیت کا یہ پہلو بڑا تابناک ہے۔ اقبال کے کلام میں ایسی بہت سی مشہور نظمیں ہیں جن میں مسلمانوں کے شاندار ماضی کا موازنہ لمحہ موجود کے پسماندہ حالات سے کیا گیا ہے۔ یہ نظمیں ہمیں صرف ماضی و حال کی داستانیں ہی نہیں سناتی بلکہ ہمیں ایک روشن مستقبل کا بھی خواب دکھاتی ہیں۔ ایسی ہی موضوعاتی نظموں میں ایک نمایاں ترین نظم مسجد قرطبہ بھی ہے۔ یہ نظم اقبال کی شاعری کا دل ہے۔ زوال اسپین کا افسانہ سناتی یہ نظم اپنی علامتوں کی بہتی ہوئی موجوں کے ذریعے آفاقیت کو چھو لیتی ہے۔ اسی نظم کی تشریح کئی بڑے ماہرین اقبالیات نے کی ہے۔ بہت سے فکری مشترکات کے باوجود ہر شاعر اقبال کا زاویہ نظر مختلف ہے۔ یوسف سلیم چشتی کے بعد مسجد قرطبہ کی سب سے معیاری شرح ناصر عباس نیر کی ہی تسلیم کی جاتی ہے۔ ناصر عباس نیر نے یہ تشریح آرٹ کے عظیم تصورات اور وقت و تغیر سے وابستہ فنا کے نظریات کی روشنی میں کی ہے۔ ابھی حال ہی میں اقبالیات سے تعلق رکھنے والے ادیب ڈاکٹر عابد جاوید شیروانی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جو ایک مشہور قانون دان بھی ہیں، انہوں نے مسجد قرطبہ کی نہایت علمی اور تحقیقی نوعیت کی شرح تحریر کی ہے۔ مذکورہ شرح کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں ہسپانیہ میں مسلمانوں کی آمد اور 1492 کے سقوط غرناطہ کی ایک مختصر تاریخ بھی ملتی ہے۔ عابد شیروانی نے دانستہ اس شرح کو اصطلاحات اور ادق لفظیات سے بوجھل نہیں ہونے دیا تاکہ نئی نسل آسانی سے اس کی تفہیم کر سکے۔ اس شرح کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں اقبال کی وہ نظمیں بھی حوالے کے طور پر شامل کی گئی ہیں جو مسجد قرطبہ کے موضوع پر کسی طرح کی روشنی ڈالتی ہیں۔ عابد شیروانی اقبال کی شاعری اور افکار کو بہت تفصیل سے جانتے ہیں۔ اقبال ان کے لیے ایک فکری رہنما اور آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اقبال سے ان کی عقیدت اندھی محبت کی طرح نہیں ہے۔ انہوں نے اقبال کی شخصیت اور فن کے گہرے مطالعے اور تفہیم سے جو نتائج اخذ کیے ہیں وہی اقبال سے ان کے تعلق خاطر کی بنیاد ہیں۔ اقبال سے ان کی محبت جذبات پر نہیں استدلال پر قائم ہے۔ اسی لیے عابد شیروانی کی اس شرح میں ایک پر یقین جذبات کا بہاؤ ہے جو ایک متحرک اسلوب کا روپ اختیار کر گیا ہے۔ یہ اسلوب ہمارے خفتہ احساسات کے لیے بیداری کا وسیلہ ہے۔ اقبال جب 1932 میں اندلس گئے تو اموی سلطنت کے زوال کو تقریباً 900 برس کا عرصہ گزر چکا تھا۔ غرناطہ، قرطبہ اور اشبیلیہ کی پرشکو عمارات، کھجور کے درختوں کی قطاریں
مساجد کے میناروں گنبد مسلمانوں کے عہد رفتہ کی حیثیت سے موجود تھے۔ دریائے الکبیر کے کنارے ایک پہاڑی پر 500 برس پرانی رفیع الشان مسجد قرطبہ کا نظارہ اقبال کے لیے ایک تاریخی تجربے سے بڑھ کر ایک روحانی تجربہ تھا۔ انہوں نے یہاں اذان دی اور نماز پڑھی۔ اقبال جیسے بے مثال شاعر اور زیرک فلسفی کے دل و دماغ پر اس واقعے نے کیا اثرات مرتب کیے، اس کا سب سے بڑا مظہر ان کی نظم مسجد قرطبہ ہے۔ بعض ناقدین کہتے ہیں کہ اقبال اگر کچھ اور نہ لکھتے اور صرف یہی ایک نظم لکھتے تب بھی وہ اردو کے اتنے ہی بڑے شاعر ہوتے۔ عابد شیروانی ایڈوکیٹ جو خود ایک اسلامی دانشور اور مداح اقبال ہیں، انہوں نے اقبال کے اس تخلیقی تجربے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی ہے جو مسجد قرطبہ کی نظم کی صورت میں منتج ہوا۔ انہوں نے اس تجربے کے جمالیاتی، تہذیبی، ادبی، روحانی، لسانی، سیاسی اور شاعرانہ پہلوؤں پر بھی بات کی ہے۔ وہ اس نظم کے ایک ایک شعر کے اندر چھپے ہوئے جہان معنی کو قاری کے سامنے لاتے ہیں اور ایک ارتقائی شکل میں تشریحات کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں، جیسے آہستہ آہستہ کسی اسٹیج کا رنگین پردہ اٹھتا ہے۔ وہ یورپی استعمار کی تاریخ سے بھی واقف ہیں، اسی لیے اس عہد کا سیاسی منظرنامہ بھی ان کی شرح سے جھلکتا ہے۔ عابد شیروانی اپنی شرح کی حمایت و تائید کے لیے قرآن کریم کی آیات کے حوالے بھی دیتے ہیں۔ عالمی تاریخ کے اقتباسات کے ساتھ ساتھ وہ سائنسی حقیقتوں کو بھی اپنی بات کے ثبوت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اس سے ان کے مطالعے کی وسعت ظاہر ہوتی ہے اور قاری کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا مطالعہ کتنا کثیر الجہت ہے۔ صرف 64 اشعار کی ایک نظم جو 8 بندوں پر مشتمل ہے اور جس کا ہر بند 8 اشعار پر مشتمل ہے، اس کی اتنی ضخیم اور تفصیلی تشریح بال جبریل کی کسی بھی شرح میں موجود نہیں۔ میں اسے عابد شیروانی کا ایک ادبی کارنامہ سمجھتا ہوں۔ اس نظم کی آئیڈیالوجی کو اس کی ساری جزویات کے ساتھ معرض بیان میں لانا سہل نہیں۔ مسجد قرطبہ میں اقبال کے کئی بنیادی تصورات کا شعری اظہار ہے، جیسے اقبال کا تصور زمان و مکان، تصور فنا، تصور بقا، نظریہ عشق، نظریہ تعمیر و فن، اقبال کا نظریہ جمال، مرد مومن کا صفاتی خاکہ، نظریہ تاریخ، نظریہ عروج و زوال اقوام وغیرہ۔ عابد شیروانی نے اپنی اس شرح میں اقبال کے ان سارے نظریات کا علمی تجزیہ کر کے اور اس کی ادبی قدر و قیمت کا تعین کر کے ثابت کر دیا ہے کہ وہ تفہیم اقبال کے بلند معیارات تک رسائی رکھتے ہیں۔ ان کی تحریر میں کہیں بھی ابہام یا غیر معیاری علمی رویہ نہیں ہے۔ مسجد قرطبہ جیسی مشکل اور آفاقی نظم پر اتنی بسیط اور بلیغ تشریحاتی کتاب لکھنے پر میں عابد شیروانی ایڈوکیٹ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ فراست رضوی، آواز و پیشکش ظفر جمیل۔